رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وبناته وأولياء ملته وعلماء شريعته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک. اللہم صلی علی وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین. اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا حضور سرور کائنات منبع جود و سخا پیکر لطف و عطا آفتاب ہدا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد اج دی یہ تقریب سعید بزم مسعود محفل ذی قدس مجلس ذی شرف سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ انگرامہ والا شمالی زیر اہتمام و انتظام محترم المقام حافظ محمد امیر اللہ مخلص و دیگر احباب ساتھی جنہوں نے اس محفل دے انعقاد واسطے محبت نال جس قسم دا بھی تعاون کیتا اور کرایا ہے. اللہ تعالی حافظ صاحب دی اے محنت اور تساں ساراں دی اے شرکت اور تعاون اپنی بارگاہ دے وچ منظور مقبول اور ماجور فرماوے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ
نورانیت دا اس آیت دے اندر فرمایا۔ اج دی یہ رات مبارک رات 12 ربیع الاول دی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد اور جلوہ گری اور ولادت دا جڑا وقت ہے وہ کل اساں آکھ سکتے ہیں کہ 12 بجے تو بعد تاریخ تبدیل ہو گئی ہے۔ صبح 4:49 دے ہوتے یہ آپ دی عین ولادت دا وقت ہے۔ کوشش کرے سو جڑے سمجھدار آدمی اور نمازی آدمی بالخصوص اور بالعموم سارے جتنے بھی سندے پے ہو، صبح اٹھ کے تہجد ادا کرو، تہجد، اور پھر اس تو بعد 4:49 دے ہوتے کھڑے ہو کے قبلہ رو تھی کہ با ادب طریقے دے نال درود شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات دوتے پڑھنا ہے۔ کتنے منٹاں دے؟ 4:49 1:50 یہ خاص ولادت دا وقت ہے۔ 4:49 اس تو بعد پھر اگے 4:50 تے اذان دا وقت اسی۔ اس واسطے کوشش کرنی ہے لازمی تہجد پڑھن دی کم از کم کل، اور پھر خاص اس وقت 5-7 منٹ پہلے کھڑے ہو کے با وضو با ادب قبلہ رو مسجد یا گھر یا اپنی بیٹھک تے یا جتھے، یہ لازمی۔ یہ مقصد نہیں کہ راتی دیر تک تساں اس محفل دے وچ شرکت کرو اور بیٹھے رہو اور فجر تہجد تو بجائے خود رہی فرضی نماز ہی نہ پڑھو، یہ مقصد نہیں۔ اس واسطے کوشش تہجد دی کرنی ہے، ورنہ نماز فرضی تا لازمی اور ضروری ہے، لازمی اور ضروری ہے۔ دوسرا، 12 ربیع الاول شریف کل اپنی تمام مصروفیات چھوڑ کے اپنے پروگرام دے وچ جلوس دے وچ لازمی شرکت کرنی ہے۔ کس طرح؟ غسل کر کے کوشش کرنی ہے کہ صاف ستھرے کپڑے ہوں، خوشبو اگر ہووے عطر تو خوشبو لا کے غسل کر کے صاف ستھرے کپڑے پا کے اور خوشبو لا کے ادھر کرسی دے کرو اگر نہیں آتی تو فرمایا گیا تھوڑی جی چھکو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اس واسطے یہ لازمی تساں کوشش کرنی ہے، غسل، وضو، صاف کپڑے، مسواک، عطر، تیل، کنگھی، سرما۔ یہ کیڑیاں گلاں کریں بیٹھے ہو؟ یہ سنت ہے، کوئی ایسا دائرے تو باہر نہیں نکل دے، سنت وچ بیٹھے ہیں۔
غسلہ، غسلہ غسل کرنا، ٹھیک ہے کہ نہیں جی؟ اور اسی طریقے دے نال خوشبو لامنا، سرما استعمال کرنا، تیل اور کنگھی، وضو، صاف کپڑے، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیاں سنتاں دے وچوں ہے۔ یہ میں تھانوں سمجھائندہ پیا، یہ لازمی اور ضروری چیز ہے۔ اور درود شریف پڑھتے ہوئے، درود شریف پڑھتے ہوئے گھر دے وچوں آدمی نکلے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مقدسہ دے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی نورانیت دا تذکرہ فرمائے۔ قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق یہ پختہ گل ہے کہ تھوارے کولو اللہ دے طرفوں ایک کامل نور آ چکا ہے۔ تحقیق، قد ماضی تے تحقیق واسطے، مضارع تے تقلیل واسطے، تحقیق تھوارے کول اللہ دے طرفوں کامل نور آ چکا ہے۔ نورن نکرہ، تنوین للتعظیم، عظمت والا نور آ چکا ہے۔ اگر کوئی عام بندہ آکھے کہ میں جڑی گل پیا کرداں یہ گل بڑی پختہ ہے، یہ گل بڑی پکی ہے، تو اساں اس دی گل دے اتے یقین کر ویندے ہیں کہ خود خدا پیا فرمائندہ قد یہ جڑی گل میں پیا کرداں یہ خود خدا فرمائندہ پیا یہ گل بڑی پختہ گل ہے۔ اللہ نے فرمایا پختہ، اللہ نے فرمایا پکی، اللہ نے فرمایا کہ یہ گل بڑی پختہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہ گل بڑی پکی ہے۔ کیڑی گل پکی ہے؟ جاءکم، تھوڑے کولو آ گیا، من اللہ، اللہ دے طرفوں، نورن ایک عظمت والا نور، رفعت والا نور، شان والا نور۔ یاد رکھو کہ دور حاضر دے وچ قرآن خوانی یہ بچ گئی ہے اور قرآن فہمی یہ ختم ہو گئی ہے۔ قرآن خوانی اور قرآن فہمی اس دے وچ فرق ہے۔ قرآن خوانی دا معنی کہ وہ قرآن پڑھنا، اور قرآن فہمی دا معنی کہ وہ قرآن سمجھنا۔ ہن دور حاضر وچ قرآن خوانی ہے، ختم پڑھایا چاہ، قرآن پڑھا چاہ، اچھی گل ہے، کوئی گناہ نہیں، لیکن میں اور گل تھوڑا سامنا چاہنا، قرآن خوانی، قرآن پڑھنا یہ دور حاضر دے وچ بچ گیا، لیکن قرآن فہمی یہ ختم ہو گئی ہے۔ قرآن نو سمجھ کے پڑھنا کہ قرآن کے آکھدا پہ ہے یہ ختم ہو گئی ہے۔ قرآن نو سمجھ کے پڑھنا اس دی ایک اور چاسے۔ حضرت قبلہ پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا ہے، کچھ راہ عمل بھی چل، روایت ہی نہ کر۔ پیر طریقت راہبر شریعت پیر سید مجتبی علی شاہ صاحب زید شرفہ وزید مجدہ آستانہ علیہ ست شہانی شریف جلوہ افروز ہو چکن، انہاں دی زیارت بھی کرو تو میری گفتگو سماعت بھی کرو۔
قرآن خانی یہ بچ گئی ہے، قرآن فہمی یہ ختم ہے۔ قرآن فہمی دا معنی کہ وے، قرآن دانی دا معنی کہ وے قرآن کو سمجھنا، فہم قرآن نو سمجھ کے پڑھنا یہ ختم ہو گئی ہے۔ پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ہے رنگ نظام وچ کہ کچھ راہ عمل بھی چل، روایت ہی نہ کر، احسان بھی کچھ مان، شکایت ہی نہ کر، قرآن کے لفظوں کے کچھ نہ کچھ معانی بھی سمجھ، قرآن کے لفظوں کی فقط تلاوت ہی نہ کر، صرف تلاوت تک کا محدود نہ رکھ، کچھ نہ کچھ معانی بھی سمجھ۔ قرآن دی تیں تلاوت کی تیے کہ قرآن آدھے احل اللہ البیع وحرم الربا، یہ تیں صبح دے وقت تلاوت کی تیے۔ اس دا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جائز کاروبار نو حلال کیتا ہے تے سود نو حرام کیتا ہے۔ تے قرآن ٹھپا چاہ پیتی تے پھر بندہ چلا گیا سود دے کاروبار دے ہوتے۔ ہن فجر جڑی اس تلاوت کیتی ہے قرآن دی وہ تو تینوں منع بھی کر دیے کہ سود دا کاروبار نہیں کرنا، تے تلاوت تا کر چھوڑیے قرآن دی، لیکن قرآن دی فہم نہیں، عمل نہیں، کچھ راہ عمل بھی چل، روایت ہی نہ کر، احسان بھی کچھ مان، شکایت ہی نہ کر، اللہ دا کچھ نہ کچھ احسان بھی منع کر۔ ہر وقت شکوے اور شکایت دی زبان کھولن دا کوئی مقصد نہیں۔ ہمہ وقت جڑا بندہ شکوہ اور شکایت کر دے برکت اللہ تعالیٰ اس تو اٹھا گندے۔ اس واسطے فرمایا کہ ہمہ وقت شکوہ اور شکایت نہیں کرنی، شکوہ اور شکایت نہیں کرنی، بلکہ آپ تو تلے والے طبقن دیکھ کے اللہ تعالیٰ دا شکر گزاری کرنی چاہیے۔ دنیا دے معاملات دے وچ آپ تو تلے والے طبقن دیکھو، اگر ایک بندہ بیٹھے درخت دی چھاں تلے چھپر تلے بیٹھے وہ شکوہ کردہ ہے کہ کوئی پکھا نہیں دیتا یا اللہ تے، کوئی طاقت نہیں دیتی سولر سسٹم دی، کوئی پیسے تے سانو نہیں دیتے یو پی ایس دے، بغیر پکھاں دے بیٹھے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ آپ تو تلے والے طبقن دیکھ، کچھ تے اے جائیں لوگ بھی ہو سن کہ جڑے اس وقت کڑک دی دھوپ دے اندر کام کر رہے ہو سن، کچھ تے اے جائیں بھی ہو سن اس وقت کڑک دی دھوپ دے وچ کام کر رہے ہو سن، تو بیا نہیں تا چھاں تے تا بیٹھے، چھاں تے تا بیٹھے، کچھ احسان بھی کچھ مان، شکایت ہی نہ کر۔ شیخ سعدی شیرازی یاد ہے کہ ایک بندے نے شکوہ کیتا کہ میری جتی کونی، یا اللہ اتنے پیسے نہیں دیتے جائے کہ جتی گھننا۔ میں اس نو بازو چو پکڑا تے اس بندے کو گھن کے چلا گیا جڑا پیراں تو معذور آئی، اس دے اوکا پیر ہی کوئی نہ۔ میں کہاں دیکھ وہ سجدے چ گرا، اسا کہ یا اللہ شکر تیرا، پیر تا دیتے نہیں چاہیے تا پیر ہی کوئی نہیں، میری جتی کوئی نہیں اس دے پیر کوئی نہیں۔ احسان بھی کچھ مان، شکایت ہی نہ کر۔ تلویں طبقن دیکھ کے شکر کرنا ہے۔ آپ تو تلے والے طبقن جس حالت دے وچ بھی ہے انسان، جس حالت دے وچ بھی ہے، تلویں طبقن دیکھنا ہے، تلویں طبقن، اتلے طبقن نہیں دیکھنا، تلویں طبقن دیکھنا ہے۔ اگر تو موٹر سائیکل دوتے چڑھا ہوئے ہیں تا تو سائیکل آلن دیکھ، تو سائیکل دوتے چڑھا ہوئے ہیں تا تو پیدل چلن والن دیکھ، تو پیدل چل رہے ہیں تا تو چار پائی دوتے لیٹے ہوئے معذور شخص دی زندگی دا معائنہ کر کہ او پیدل بھی نہیں چل سکتا، میں پیدل تو چل رہے ہیں۔ تلویں طبقن دیکھ واتنو شکر یاد آسی، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ شکر یاد آسی تن پھر۔ لیکن میں اتھے اے بھی تھوڑے گوش گزار کی تھی ونیا، عبادت دے مسائل دے وچ، عبادت دے مسئلے دے وچ تلویں طبقن نہیں دیکھنا، عبادت دے مسئلے دے وچ اتلے طبقن دیکھنا ہے۔ یہی ہن مسئلہ سمجھائے۔ عبادت دے مسئلے دے وچ اتلے طبقن دیکھن دا مقصد یہ وے،
عبادت دے مسئلے دے وچ اتلے طبقے دیکھن دا مقصد دے کہ تو پڑھ دیں ترائے نمازاں یا کوئی پڑھ دے مثال دے طور تے تو مراد یہ نہیں بھی جڑا 5 پڑھ دے میں اس نو مخاطب ہوں کوئی پڑھ دے ترائے نمازاں ترائے اس تو ایک ہور بندہ ہے جڑا پوریاں 5 پڑھ دے ایک بیا بندہ ہے جڑا اکا ایک بھی نہیں پڑھ دا ہن جڑا ترائے پڑھ دے جڑا اکا ایک بھی نہیں پڑھ دا اس دے نال ملن دی کوشش کرے تے ترائے چھوڑ دے وے یا جڑا 5 پڑھ دے اس دے نال ملن دی کوشش کرے ہیں جی دسو 5 والے نال ملن دی کوشش کرے ہن عبادت دے مسئلے دے وچ تلویں طبقے نہیں دیکھنا کہ او یار نمازاں نہیں پڑھدا تے میں بھی چھوڑ دیواں نہیں تو ترائے پڑھ دیں تو تے والے دیکھ او یار 5 پڑھ دے میں ترائے پڑھ دا میں بھی 5 پڑھاں تے اگر تو 5 نمازاں پوریاں پڑھ دیں اس تو تے والا ایک طبقہ بھی ہے برگزیدہ عباد الرحمن یمشی علی العرض ہونا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما ایک اتے والا طبقہ بھی ہے جڑا تہجداں پڑھ دے وا تو اس نال ملن دی کوشش کر ملن تو مراد کے وے تو 5 نمازاں بھی پڑھ تے تہجد بھی شروع کر عبادت دے مسئلے دے وچ اتے اضافے دی کوشش کرنی ہے 2 پڑھ دیں تو 4 نفل پڑھ 4 پڑھ دیں تو 6 پڑھ 6 پڑھ دیں تو 8 درود شریف اگر 10 مرتبہ پڑھ دیں تو 20 مرتبہ 20 مرتبہ پڑھ دیں تو 50 مرتبہ تسبیح پڑھ دیں تو 2 تسبیحاں 2 تسبیحاں تو 5 تسبیحاں کثرت حضور نے فرمایا کثرت نال میرے اتے درود پڑھو کثرت نال اس کثرت تو مراد کے وے شارحین لکھ گئے کہ کثرت دا اطلاق کس تے آندا ہے کس عدد دے اتے آندا ہے کہ حضور فرمایا میرے اتے کثرت نال درود پڑھو کثرت تو مراد کے وے آکے کثرت تو مراد ہے 500 کثرت کس تو شروع تھیندی ہے 500 تو شروع تھیندی ہے ایک مسئلہ یاد رکھا ہے نو پینٹے نے کہ حضور نے فرمایا کثرت نال میرے اتے درود پڑھو کثرت تو مراد آکے وے 200 300 400 1000 1500 2000 کے کثرت کثرت 500 تو شروع تھی دیئے اے شارحین نے لکھا کثرت 500 تو شروع تھی دیئے 500 مرتبہ ایک کثرت ہے اس تو اتنا کثرت ہے اس تو تلے قلت ہے نسبتاً کثرت ہو سکتی ہے حدیث شریف دے وچ کثرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی روح نو جڑی مسرت تھی دیئے اس کثرت تو مراد 500 مرتبہ کہ اگر کوئی کام بھی اس تو پڑھ دے چاہتا جرم گناہ کونی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات نو پھر بھی خوشی ہون دیئے کہ میرا امتی لغویات دے وچ مشغول مصروف اور محو نہیں بلکہ میرا امتی میرے اتے درود و سلام پڑھن دے وچ مشغول اور مصروف ہے قد جاءکم من اللہ نور قرآن فہمی تو گل چلی گئی تو قرآن فہمی کے وے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا کچھ نہ کچھ معانی بھی سمجھ چلو زیادہ نہیں زیادہ تو میں سمجھا بھی نہ سکتا کیونکہ میں آپ طالب العلم ہوں لیکن کچھ نہ کچھ معانی بھی سمجھ تے کچھ نہ کچھ میں سمجھا ہی سکتا قد جاءکم من اللہ نور قرآن شریف دے وچ 3 قسم دی مخلوقات آئین شیطان انسان ملائکہ 3 شیطان کتھو آئے اکے من النار آگے چو انسان کتھو آئے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ انسان آکے کتھو آئے من تین مٹی تو فرشتے آکے من النور نور چو پھر سنو شیطان کتھو آئے من النار آگے چو انسان کتھو آئے من تین مٹی چو فرشتے کتھو آئے من النور نور چو آکے حضور کتھو آئے
کہ حضور کتھوں آئیں کہ عاشقاں دے رازاں وچ ہاتھ نہ گڈایا کر من اللہ اے اللہ دے طرفوں آئیں ہن او جانے جیندی بارگاہ قدس دے وچوں آئیں تے او جانے جڑا آیا ہے اس واسطے کہ سانو پتہ ہے کہ اگ کیڑی شے وے لکڑیاں تو جلدی ہے دھواں ہوندا ہے ایدی تپش ہوندی ہے اس تو بعد جل کے لکڑیاں راکھ تے سواہ تھی ویندیاں سان اس دی حقیقت دا پتہ ہے انسان پانی چوں یا مٹی چوں آئے سان پتہ ہے کہ پانی دی حقیقت کے وے H2O یہ پانی دا فارمولا سانو پتہ ہے نور دی کیا جی خصوصیات کے ہن اسا جان دے ہیں کہ جتھے نور ہوئے اتھے تاریکی نہ ہو سی اتھے ظلمت نہ ہو سی اتھے اندھیرا نہ ہو سی جتھے نور ہو سی سانو پتہ ہے لیکن من اللہ کوئی اللہ دا ہی پتہ ہے اس دیاں حقیقتاں دا اس دے رازاں دا لا علم لنا اس دی حقیقت دا سارے کو کوئی علم نہیں تے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ قدس سے منزہ ہو کر بارگاہ قدس سے صاف ستھرا اللہ تبارک و تعالی نے پیکر نور کے مجسمے کو کر کے قد جاکم من اللہ نور دنیا دوتے جلوہ نما فرما دیتا جلوہ نما فرما دیتا قد جاکم من اللہ نور فرمایا گیا کہ نور اس دمانہ کے وے اے نور مصدر ہے مصدر یا اسم فاعل دے ضمن وچ پائی ویندی ہے یا اسم مفعول دے ضمن وچ پائی ویندی ہے اکیلی مصدر دا کوئی وجود نہیں آسان لفظ وچ میں سمجھا سکدا کہ نور تو مراد کے وے ایک ہوندا ہے روشن ایک معنی کے وے روشن اور ایک نور بمانے منور روشن کرنے والا حضور صرف روشن نہیں صرف روشن نہیں صرف دی میں گل پیا کریں دا کہ اتھا ہی بند ہو ونجے آدمی کہ صرف روشن نہ بلکہ روشن بھی ہن تے منور روشن کرن والے بن کے آئے منور روشن کرنے والے بن کر کس نو نہ روشن کرنا ہے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے جہان نو بھی روشن کرنا ہے تے بڑے جہان نو بھی روشن کرنا ہے چھوٹے جہان تو مراد کیوے کہ چھوٹے جہان تو مراد زمین و آسمان عرش و فرش کرسی لوح و قلم ارض و سماوات یہ چھوٹا جہان ہے تے بڑا جہان کیڑا بڑا جہان کیڑا تو ساکسو عرش ہی آ گیا کرسی بھی آ گئی فرش بھی آ گیا زمین و آسمان بھی آ گئے جنت بھی آ گئی شرق و غرب شمال و جنوب ہر شے آ گئی المختصر پوری کائنات چھوٹا جہان پوری کائنات چھوٹا جہان اس نو بھی روشن کرن واسطے آئیں تے حضور بڑے جہان نو بھی روشن کرن واسطے آئیں وہ بڑا جہان کے ویا کہ دل بڑا جہان دل اکے ساری سمجھ تو ماورائے عقل تو بالا تارے ادراک دا پنچی پہنچن تو کاسرے کہ اس عرش و فرش نو تساں چھوٹا جہان آکھے تے اس چھوٹے جائیں دل نو وڈا جہان آکھے اس دا کیا مقصد ہے میرے کولو صاحب تفسیر روح المعانی علامہ سید زادہ اور سید محمود آلوسی بغدادی قدس اللہ سرہ طیب اللہ سراہ جعل الجنت مسوا او فرمائندہ پہ آئے او فرما رہے ہیں کوئی عام بندہ نہیں بلکہ سید ہے اور سید دا میں معنی بھی تھوڑا سی ونیا کہ سید دا معنی ہے سردار کیا معنی ہے سردار صاحب تفسیر روح البیان دا بھی میں ایک حوالہ پیش کی تھی وجہ تفسیر روح البیان او تفسیر ہے جس دے حوالے پیر میر علی شاہ سے رحمت اللہ علیہ بڑی محبت نال تے شوق نال تے الفت نال دیندہ ہوں
اور پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا میری پسندیدہ تفسیر ہے تفسیر روح المعانی. ادھے مفسر نو پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ نے اپنی تصنیفات دے وچ مفسر شہیر دا لقب دیتا ہے. مفسر شہیر یہ عالمہ کو لو پوچھ گنے کہ مفسر شہیر کس نو آدن. اے پیر میر علی شاہ صاحب اس بندے فرما گیا ہے مفسر شہیر. کیڑے بندے نے؟ جس نے آکھا کہ سید اگر بے عمل بھی ہووے بے عمل بھی ہووے اس دی تعظیم بھی ضروری ہے. اس دی بھی ضروری ہے. اتباع ہور شے میں تعظیم دی گل کر رہا. تعظیم ضروری ہے, اکرام ضروری ہے, عزت ضروری ہے. آکے کوئی دلیل؟ آکے دلیل میرے کول ہے. کیڑی دلیل ہے؟ آکے دلیل اے وے تو علمی گل آ گئی ہے. چلو میں کوشش کردہ سمجھاون دی. اس نے آکھا دلیل اے وے کہ قرآن شریف دیاں کچھ ایسیاں آیات ہیں جڑیاں منسوخ ہیں. منسوخ دا معنی کہ وے کہ صرف تلاوت انہاں دی ہے لیکن انہاں دا حکم اٹھ گیا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ آج انہاں آیتاں دی تلاوت کرے تو اس نو ثواب نہ مل سی یا مل سی؟ تلاوت دا مل سی. آیات منسوخ, آیات منسوخ احکام کے اعتبار سے, مگر جب پڑھو گے تو ثواب ضرور ملے گا. فرمایا سید اگرچہ تیری نظر میں بے عمل مگر جب تعظیم کرو گے تو ثواب سے محروم نہیں رہو گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جڑے عمل والے ہومن انہاں دیاں تے شاناں بھی ہور نہیں, لیکن جس طرح بھی ہوئے اس نسبت دا خیال رکھنا ہے. سنی العقیدہ صحیح العقیدہ اس دی نسبت دا ایک خیال رکھنا ہے. تو فرمایا کہ وہ ایک نسبت ہے, نسبت دے وچ ساتھو آلہ ہے, نسبت دے وچ افضل ہے, نسبت دے وچ کامل ہے, نسبت دے وچ مکمل ہے, نسبت دے وچ ساتھو مراتب علیہ دے وچ ہے. اس واسطے فرمایا کہ اگر تعظیم کرسیں تو تعظیم اور تکریم دی اللہ تبارک و تعالی نے تینو جزائے خیر ضرور عطا فرمائے سی. فرمایا گیا صاحب تفسیر روح المعانی آکھے اے بڑا جہان دل لالا تے چھوٹا جہان دنیا کائنات. چھوٹا جہان دنیا کائنات کئی سالاں تو نعت خان لے تھے تھوڑے سامنے حاضری پیش کریں دیاں. اگر اس سال یہ طالب العلم درویش حاضری پہلے بھرندہ پہ ہے تو اس وچ کوئی حرج نہیں, کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں جی؟ تو فرمایا گیا یہ چھوٹا جہان دل والا نہیں, چھوٹا جہان دنیا کائنات ہے تے بڑا جہان. حضور اس جہان نو بھی روشن کرن واسطے آئیں تے بڑے جہان نو بھی روشن فرماون واسطے آئیں. اکھے بڑا کیویں تے دنیا کائنات چھوٹی کیویں. صاحب تفسیر روح المعانی اسے چھوٹی جڑی گل کیتی تے مسئلہ بڑا سارا حل کر چھوڑا. چھوٹی جڑی گل تے مسئلہ بڑا, بات چھوٹی تے مسئلہ بڑا. اکھے او کیویں؟ اکھے او اس طرح کہ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا اسو فی الارض ولا فی السماوات. میں نہ زمین دے اندر سما سکدا تے نہ آسماناں دے اندر سما سکدا الا فی قلب المؤمن, لیکن مومن دے دل دے اندر میری ذات سما ویندی ہے. الا فی قلب المؤمن, زمینہ دے اندر میں نہیں سما سکدا, آسمانہ دے اندر میں نہیں سما سکدا. لا آسو میں نہ سما سکدا زمین و آسمان دے اندر. الا فی قلب المؤمن, لیکن مومن دے دل دے اندر میں سما وینا. اور تو آپ اندازہ لا لے, آپ تقابلی جائزہ دیکھیں کہ زمین تے آسمان اس دے اندر ہر شے آ گئی.
اللہ نے فرمایا میں اس دے اندر نہ سما سکدا الا لیکن دل دے اندر سما وینا ہن جس دے اندر اللہ تبارک و تعالی نہیں سما سکدا او بڑا ہو سی یا جس دے اندر خدا سما ویندے او بڑا ہو سی منور روشن فرماون والے آکھے یہ تساں کیوں کڈے نور دا معنی منور بھی تا کر سکدے آئے قرآن شریف دے اندر موجود ہے سراجم منیرا یہ منیرا لازم باب نہیں متعدی باب ہے کیونکہ افعال دا اس میں فاعل ہے منیرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چراغ بن کے نہیں آئے بلکہ سراجم منیرا روشن کرنے والے چراغ بن کے جلوہ نما ہوئے نے سبحان اللہ آکے نور تو مراد حضور دی ذات نور تو مراد حضور دی ذات ادھو تے تریوی تفسیران دے حوالے میں پیش کر سکتا کہ نور ہوون نبی کہ نور تو مراد محبوب مصطفیٰ دی ذات بابرکات ہے نور تو مراد یہاں تک کہ صاحب تفسیر روح المعانی لگ گیا اس نے آکھا کہ میں آکھدا تو سادے ہو کہ نور تو مراد حضور دی ذات ہے تے کتاب مبین تو مراد قرآن ہے اس آکھا میں آدھا میں تو اگر پوچھ دیا ہو تو نور تو مراد ہی حضور دی ذات ہے کتاب مبین تو مراد بھی قرآن نہیں بلکہ حضور دی ذات ہے دوہاں شیئں تو آکھے او کنye آکھے میں تو پوچھ آکھے حضور نو تین کتاب کیوں آکھا ہے حالانکہ کتاب تو مراد تا اللہ دی کتاب قرآن ہے تین حضور نو کتاب آکھ چھوڑے ادھا کیا مقصد ہے آکھے اس دا میں مقصد دس ہے نا کہ عالم کو لو پوچھے عالم ایک عالم دی شکل دے وچ اگر موجود ہے عالمان دی شکل بنائی ود ہے تو شکل عالمہ علی اگر بنا کے کرسیاں دوتے چڑھ کے ہیں جی خطاب کر کے اور پھر وہ آکھے کہ میں عالمہ نہیں آکھے علم نہیں آندہ علم کے ہور شے نال آندہ ہے شیخ سعدی شرازی رحمت اللہ علیہ جیڑے عالمان دی شکل اچھ لوگانو گمراہ کرن دے چکر اچھن میں انہاں واسطے پہ گل کردہ عالمان دی شکل اچھ لوگانو گمراہ کرن دی شکل اچھن عالمان دی شکل اچھ لوگانو گمراہ کرن دے چکر اچھن میں انہاں دی گل پہ کردہ شیخ سعدی شرازی رحمت اللہ علیہ ویندہ پہ آئی اے عالمان نال عالم آئی مولویاں نال مولوی آئی صوفیاں نال صوفی آئی فقیراں نال فقیر آئی پیراں نال پیر آئی وزیراں نال وزیر آئی جٹاں نال جٹ آئی کون شیخ سعدی ادیاں ترائے کتاب اساں پڑھیں دے ہیں نصاب دے وچ اے شیخ سعدی شرازی اس کے آقا اس شیخ سعدی شرازی ویندہ پہ ہے شیخ سعدی شرازی رحمت اللہ علیہ ویندہ پہ ہے تے رستے دو تھے کہ جٹ کھڑے اسا کہ میں دا ایک مسئلہ جی حال کی تھی ونیوں اساں بڑے پریشان ہیں مسئلہ میں ایک پوچھنا ہے شرع دا شریعت دا شرع اور شریعت ایک کش ہے میں مسئلہ پوچھنا ہوں سکا پوچھ شیخ سعدیہ کہ اس مسئلہ پوچھا شیخ سعدیہ کہ اے مسئلہ مینو تا نہیں آندہ یہ مسئلہ مینو کہیں آکھا شیخ سعدی مینو یہ مسئلہ اس کی آکھا وہ یگو کاوڑا کھلائی کو جاٹ اس آکھا دیکھو جی شکل اپنی مولوی آلی بنائی بیٹھے پٹکا بدھی بیٹھے اس آکھا شیخ سعدی نو تے آندہ تینو مسئلہ ہی نہیں آندہ تینو مسئلہ ہی نہیں میں پہلے آکھا کہ جڑے گمراہ کرن دے چکر ہے چن میں انہاں دی گل پیا کرداں کہ شکل دیکھ اپنی تے پھر جناب مقصد ہے کہ کتاباں شتاباں تے چاہیے ہوئیں شیخ سعدی کتاباں چاہیے ودا ہے کتاباں چاہیے ودا ہے اس جاٹا کا پنسلیں چاہیے ودا ہے اس آکھا تالے بھی پچھو لائی ودا ہے اس آکھا پٹکئی بدھی ودا ہے اس آکھا تے آندہ تینو مسئلہ ہی نہیں طالباں دا مقصد کتاباں دا مقصد کاپیاں دا مقصد پٹکے دا مقصد شیخ سعدی ڈٹھا بھئی جاٹ چوکھا کبڑی چن لگ گئے اس اپنا پٹکا لہایا چاہ پٹکا تے جاٹ دے سیر دو تے کیتا چاہ اس کا تیرے سیر تے پٹکا آگئی اس کا ہاں جی اکی ہاں ہن تو مسئلہ دسا اس کا پٹکا نال مسئلے آنے پٹکا نال علم آندہ ہے
علم پڑھن نال آندا ہے. اس واسطے اگر پڑھ سے تو پھر تینوں علم حاصل، اگر پڑھ سے نہیں تو صرف مولویاں دی شکل تو گمراہ کر سے، تو علم تو دور ہے، علم تو دور ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام دی محفل دے وچ کبوتر گیا، اس کا تھوڑا بندہ سارے ساتھی نو مار آیا ہے، ایک کبوتر نو مار آیا ہے. اس کا اچھا کنہیں آکے سارے ساتھی نو کیا جی مارا چا کوئی تیر شیر کو غلیل شلیل نال. حضرت سلیمان علیہ السلام پوچھا ہاں بھائی اس بندے کو تے مارا ہے؟ اس کا بالکل مارا ہی ہے تے اگھاں تے ہی مرے ساں. کیوں؟ آکے اس واسطے کہ اللہ ہی نانو حلال کیتا ہے، یا نہ حلال کیتا ہے تو شکار کر سکتے ہیں، اسے کیڑا جرم ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا اعتراض بھائی مضبوط یا گل اس ٹھیک کی تھی تھوان اللہ حلال کی تو اسا کہ یہ تو ساڑھا اعتراض ہی نہیں. اعتراض ساڑھا یہ وے بھئی اے شکل بنائی ودھائی مولویاں علی، شکل بنائی ودھائی عالماں علی، کھلے کپڑے جناب پائی ودھائی تے اتے کوئی دھوتی شوتی بھی کیا جی ولیٹی ودھائی تے کچھ لکائی ودھائی تیر. اساں سمجھے کوئی عالم تے مولوی آندہ پہ ہے، اساں بے چنت تھی گئے ہیں تے نال جلے لنگ ہے تا تیر کاٹ کے تے سانو گھت گئے. اے سلیمان علیہ السلام تیر مارن دو تے کوئی اعتراض نہیں، شکار کرن تے کوئی objection نہیں، کوئی نکتہ اعتراض نہیں. اعتراض اس دو تے وے کہ شکل عالمہ لی تے کام شکاریاں لے، اس دے اتے سانو اعتراض ہے. عزیزان گرامی میں پہ آئے گل کردہ کہ عالمہ نے مسئلے حل کیتے، قرآن فہمی دے، تفسیرہ دے اندر، حدیثہ دے اندر، حواشی دے اندر، بین السطور دے اندر، کتاباں دے اندر، سوالاں تے جواباں دے اندر تے اپنے خطاباں دے اندر کنہ نے؟ عالمہ نے، صحیح عالمہ نے. تو فرمایا گیا کہ کتاب تو مراد حضور دی ذات. آکے ٹھیک ہے، کیوں آکے کتاب تو مراد حضور دی ذات؟ آکے کتاب کس نو آ دیو؟ آکے جس تو تھوڑا بہوں فائدہ ملے اس نو تو ساں دیو کتاب. یہ پہلی دی کتاب ہے، آ دیو کہ نہیں؟ پہلی دی کتاب. کیوں آ دیو؟ الف انار بے بکری پے پنکھا تے تختی ٹے ٹوپی. بچے نو حروف تہجی دی پہچان ملویں دیئے، اس آستے اساں دیاں پہلی دی کتاب. آکے ہاں سمجھ آگی یہ مسئلے تا سوکھ ہے. اساں دیاں ریاضی دی کتاب جس تو جمع تفریق تقسیم ضرب حساب دف کیا جی فائدہ ملے. اساں دیاں پہلی دی کیا جی ریاضی دی کتاب، انگلش دی کتاب، سائنس دی کتاب، منطق دی کتاب، فارسی دی کتاب، صرف دی کتاب، ام العلوم والنحو ابوہا ہے جی فلسفے دی کتاب جس تو جس دا فائدہ ملے اساں دیاں کتاب. علامہ محمود آلوسی فرمائندہ ہے جس تو تینو ضرب تقسیم اس دے فائدے ملن، دنیا دے فائدے ملن، انگریزی دے فائدے ملن، منطق دے فائدے ملن، انہوں تو کتاب آگ سکتا ہے کہ مصطفیٰ دی ذات تو تمام دنیا دے تمام فائدے مل دے پین، قبر دے فائدے مل دے پین، حشر دے فائدے مل دے پین. کشتی کی بات ہے نہ کنارے کی بات ہے، کشتی کی بات ہے نہ کنارے کی بات ہے، لب پہ ہمارے تیرے سہارے کی بات ہے. ہم جیسے گناہگاروں کی بخشش بروز حشر آقا کے ایک چھوٹے اشارے کی بات ہے. سبحان اللہ. آؤ محبوب مصطفیٰ دی ذات بابرکات تو تمام فائدے ملے اس واسطے کہ حضور دی ذات بابرکات راہبر تے راہنما بن کے آئی تے راہبر تو فائدے مل دن، راہنما تو فائدے مل دن. مصطفیٰ دی ذات راہبر ہے، راہنمائے، پیشوائے، اور ایک پیشوا تے راہبر تے راہنما او ہوندے جڑا رستے تے چھوڑ ویندے تے ایک راہبر تے راہنما تے پیشوا او ہوندے جڑا توڑ دا پیشوا ہوندے، جڑا توڑ دا راہبر تے راہنما ہوندے. کہیں پیر سواگ رحمت اللہ علیہ دے کول پوچھا کہ کروڑ دا رستہ کیڑا ہے؟ کروڑ لالی سن کروڑ دا رستہ کیڑا ہے؟ پیر سواگ نے فرمایا اساں کروڑ دے رستے کداں نہیں دسے، توڑ دے رستے دسے. کیونکہ اللہ والے جڑے ہونن یہ کروڑ دے رستے نہیں دسیں دے، انہاں دی مراد کروڑ تو کے آئی، وہ فکر آئی، وہ عدد آئی جڑا پیسے دے وچ استعمال تھیندے. کروڑ پتی
تے کروڑ تو مراد انہاں دی دنیا آئی کہ اللہ والے فقیر صفت درویش منش جنہاں نو مصطفیٰ علیہ السلام دی شریعت عزیز ہے او کدی بھی کروڑ دے رستے نہ دسے سن یعنی دنیا دے رستے نہ دسے سن توڑ دے رستے دسے سن یعنی قرب خدا دے رستے دسے سن پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اسی واسطے فرما گیا آئی اس نے آقائی کم نہیں ہے یہی سرکار دو عالم کا کرم ہم نصیر ان کے وسیلے سے خدا تک پہنچے گی خدا تک پہنچن دا فائدہ کس تو ملا مصطفیٰ تو ملا یہ فائدہ کچھ چھوٹا ہے کتنا بڑا فائدہ ہے جس تو الف با تا سا دا فائدہ ملے اگر او کتاب ہو سکتی ہے جس تو قرب خدا دا فائدہ ملے جس تو خدا دی بارگاہ تک پہنچن دا فائدہ پہ ملتا ہے او مصطفیٰ دی ذات کتاب نہیں بلکہ کتاباں دی بھی کتاب ہے جی اسی واسطے اہل دل آقا اس نے کیا کہا اس نے آقا کہ عرشیو فر شیو پیشوا مل گیا عرشیو فرشیو پیشوا مل گئے مصطفیٰ تے خدا مل گئے مصطفیٰ تے خدا مل گیا فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ تے خدا مل گئے مصطفیٰ تے خدا مل گیا عرشیو فرشیو پیشوا مل گیا عرشیو فرشیو پیشوا مل گئے مصطفیٰ تے خدا مل گئے مصطفیٰ تے خدا مل گیا قید در مجرمانو پناہواں ملن اوتھے جنت دیاں سب نو رہواں ملن توڑ دا رہا پرو رہا نما مل گیا توڑ دا رہا پرو رہا نما مل گئے مصطفیٰ تے خدا مل گیا عرشیو فرشیو پیشوا مل گیا عرشیو فرشیو پیشوا مل گئے مصطفیٰ تے خدا مل گیا میرے آقا دے جیڑے بھی نال ہو گئے کوئی صدیق عمر کوئی بلال ہو گئے کہنو اعزاز مشکل کشا مل گیا کہنو صدیق بنایا کہنو فاروق بنایا کہنو عثمان بن عفان بنایا لیکن کہنو اعزاز مشکل کشا بن گیا مل گیا کہنو اللہ نے حیدر کرار بنایا جرت جوہر عطا کیتے کہنو انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا بنا کہنو اعزاز مشکل کشا مل گیا کہنو اعزاز مشکل کشا مل گیا میرے آقا دے جیڑے بھی نال ہو گئے کوئی صدیق عمر کوئی بلال ہو گئے کہنو اعزاز مشکل کشا مل گیا کہنو اعزاز مشکل کشا مل گئے مصطفیٰ تے خدا مل گیا عرشیو فرشیو پیشوا مل گئے مصطفیٰ تے خدا مل گیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے نور بنا کے جلوہ گر کیتا تے کتاب مبین بنا کے بھی جلوہ نما فرمایا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم
عظمت والے نور بن کے آئے کہ کتنی اونچی عظمت والے، کتنے مرتبے والے، کتنی فضیلت والے کہ انہاں دے مرتبے دی فضیلتاں تک تو نہیں پہنچ سکدا کہ کیویں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دی قد دی بلندی دوتے نقطہ سمجھن دی کوشش کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے قد دی بلندی دوتے کوئی نہیں پہنچ سکا، قد دی بلندی دوتے کوئی نہیں پہنچ سکا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا قد کتنا بلند آئی. سیرت نگار لکھ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دی خوراک کتنی آئی لکھا پہ ہے. سیرت نگار لکھ گئے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی دے اندر سفر کتنے کلومیٹر کیتا موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے سیرت نگار لکھ گئے کہ آپ دے زلفاں دی تعداد کتنی آئی 14,500 لکھا پہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے داڑھی مبارک دے اندر سفید وال کتنے ان 17 وال سفید ان لکھا پہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کان مبارک دے تلے کتنے وال سفید ان 2 وال سفید ان لکھا پہ ہے. تے اے سیرت نگارو اے لکھاریو اے محرر اے لکھن والا اے مصنف تصنیف کرن والا اے مؤلف تعلیف کرن والا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دے قد دی کتنی بلندی آئی کتنے فٹ کہ نہیں پتا نہیں پتا. قد دی کتنی بلندی آئی نقطہ سمجھے قد دی کتنی بلندی آئی کہ نہیں پتا کہ کیویں کہ 500 بندہ موجود ہوئے آؤ کوئی چھوٹے قد والا تے کوئی بڑے قد والا. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا قد سارا تو اونچا محسوس ہوندا آئی. اگر 1000 بندہ آونے آ کچھ بہت اونچے قد والے آونے نا وقت دیکھوں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دا قد 1000 بندے تو اونچا محسوس ہوندا آئی. یہاں تک کہ فاطمہ دے شوہر جنت دے جوہر کعبے دے گوہر علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دے کول پوچھا تساں دسو حضور دے قد دی بلندی کتنی آئی. انہاں کہ میں دسا دینا کیویں اندازہ آپ لوائے تے لگنا بات بھی تھوڑے کول کوئی نہیں کہ کعبے دے چھت دے اتے بت لٹکے ہویا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی میرے کندھاں دے اتے چڑھا سبحان اللہ میرے کندھاں دے اتے چڑھا تے کعبے دے وچ جڑے 360 بت لگے ہوئے تے سارا نو تلے گرا کے رکھ دے. کعبے دی بلندی کتنی ہے 54 فٹ 9 انچ 54 فٹ 9 انچ کعبے دی بلندی. دیکھا کہندے مونڈے تے کوئی چڑھے وہ پکھے تک بھی نہ پہنچ سکسی چھت تک کیویں پہنچ سی مونڈے دے تے چڑھنے تے اتے چھت دے تے میں پریشان ہو گیا. لیکن اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے مونڈاں دے تے جس وقت میں سوار ہویا ہوں میرا ہاتھ کعبے دی چھت تک پہنچ گیا ہے. یہاں تک کہ اگر اس وقت کوئی بندہ آکھیا جنت دے وچوں کھجور دا گوشہ توڑ کے آ گچھا توڑ کے آ حضرت علی المرتضی فرمانے میرا ہاتھ جنت الفردوس تک بھی پہنچ سکدا. جس محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے قد دی بلندی تک کوئی نہیں پہنچ سکا اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے مرتبے اور رتبے دی بلندی تک کون پہنچ سکتا ہے. سبحان اللہ. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رتبہ اونچا لے کے آئے فرمایا قد دی بلندی تک تو نہیں پہنچ سکتا. قد جسم اور مرتبے دا تعلق روح نالے جسم مصطفیٰ تک کوئی نہ پہنچا روح مصطفیٰ تک کون پہنچ سکتا ہے. اس لیے کہ روح کا مرتبہ جسم سے بلند ہوتا ہے روح کا مرتبہ جسم سے اعلیٰ ہوتا ہے. جب جسم مصطفیٰ کی بلندی تک کوئی نہ پہنچ سکا روح مصطفیٰ کی بلندی تک کون پہنچ سکتا ہے. ایک کوئی نعرہ ہی سنا دے پیر سے بھی چلو نال داد دے دیتی ہے شاباش دے دیتی ہے. سبحان اللہ. انہاں کہے نعرے مارن یا نہ مارے میں جو دلوں نعرے مرندہ بیٹھا. سبحان اللہ. فرمایا جسم مصطفیٰ جسم سے زیادہ روح کا درجہ ہوتا ہے. جسم مصطفیٰ کی بلندی تک
1,24,000 صحابہ نہ پہنچ سکے روح مصطفیٰ، حقیقت مصطفیٰ، اصلیت مصطفیٰ تک آج کا ملا اور آج کا مولوی کیسے پہنچ سکتا ہے جو کہتا ہے کہ مصطفیٰ کی حقیقت بشر ہے، بشر ہے، بشر ہے؟ غلط۔ قطب الاقطاب، غوث الاغواث، مرجع الاوتاد، دافع الفساد، حضرت پیر سید مہر علی پاکستان دے اندر دو مسئلے، برے صغیر دے اندر دو مسئلے اٹھے، ایک مسئلہ پاکستان کا اور دوسرا مسئلہ ایمان کا۔ 1947 تو پہلے دو مسئلے، ایک مسئلہ پاکستان کا کہ پاکستان بن ونجے، تے دوجا مسئلہ ایمان کا کہ ایمان بچ ونجے۔ یہ بھی نقطہ سمجھائے، ایک مسئلہ پاکستان کا 1947 سے پہلے اور ایک مسئلہ ایمان کا، پاکستان بنانے کا اور ایمان بچانے کا۔ پاکستان بڑھاون دے وچ اولن کس دی کوشش؟ علی پور سیداں پیر سید جماعت علی، لفظات غور کرائے، جماعت علی یہ انہاں دا نام ہے۔ انہاں پاکستان بڑھاون دے وچ قائد اعظم محمد علی جناح دے نال شانہ پشانہ چل کے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کوشش کی تھی تے پاکستان بن گیا۔ آؤ ایک مسئلہ ایمان بچانے کا، جب مرزا غلام احمد قادیانی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو پھر لوگوں کا ایمان ڈگمگانے لگا۔ پاکستان بنانے کا، ایمان بچانے کا، پاکستان بنانے کا، ایمان بچانے کا، پاکستان بنانا جماعت علی کا کردار تھا اور ایمان بچانا مہر علی کا کردار تھا۔ لفظوں پر غور کرنا، پاکستان کس نے بنایا؟ محمد علی جناح کے ساتھ جماعت علی، علی کی جماعت نے، اور ایمان کس نے بچایا؟ مہر علی، علی کی محبت نے۔ لفظوں پر غور کرنا، اس وقت تو ماں کی گود میں تھا جب گولہ شریف کے مشائخ نے ختم نبوت کا مسئلہ اٹھایا تھا، اس وقت تو صرف صغیر پڑھتا تھا، اس وقت تو صغیر تھا، صرف صغیر پڑھتا تھا، سارا با یضرب بھی نہیں آتی تھی جب لوگوں کا ایمان بچانے کے لیے مشائخ گولہ نے علم بلند کیا تھا، جھنڈا بلند کیا تھا، ہاتھ بلند کیا تھا۔ سبحان اللہ، یہ اردو مسئلہ چل رہی، لفظاں تے غور کر۔ جماعت علی، آج نکتے تو نکتہ تن پیش بھی کرتا، جماعت علی اور مہر علی۔ مہر دے دو معنی، ایک معنی مہر کا سورج ہے اور دوسرا معنی مہر کا محبت ہے۔ جماعت علی کا کردار ہے بنانے میں اور علی کی محبت اور علی کے سورج کا کردار ہے بچانے میں۔ سبحان اللہ۔ آکے حضور دی کتنی شان ہے ولادت دی، آکے شانہ دے اندازے آپ لیندہ میں۔ ہاں میں جڑا پیر میر علی شاہ صاحب دسل حوالہ پیش کرنا آئی، فتاوہ مہریہ محققہ علامہ زمان پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ لکھ گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو اکلا بشر عوام واسطے اکلا بشر آکھنا ممنوع ہے۔ تو نہیں آکھ سکتا کہ حضور بشر ہے، تو نہیں آکھ سکتا کہ حضور بشر 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 نہیں آکھ سکتا، اللہ لفظ دال بر تعظیم، یہ آپ نے لفظ لائن، مگر لفظ دال بر تعظیم بشر دے اگے پیچھے کوئی عزت والا لفظ نہ لاویں کہ حضور بشر کامل بن کے آئیں، بشر مکمل بن کے آئیں، بشر اعلیٰ بن کے آئیں، بشر افضل بن کے آئیں۔ کیوں آکے اس واسطے کہ صرف بشر دے اندر بے ادبی دا شک کے، بے ادبی دا شیبہ ہے، جتھے بے ادبی دا شیبہ آ بنیے مانا ٹھیک بھی ہوئے لا تقولوا رائنا، اللہ منع کر دیندے ہیں۔ اس واسطے کتنی اونچی شان آکے اندازہ آپ لامیں،
حضور دے غلاماں دی ولادت دی شان تن دسینے ہیں چاہ آقا دی ولادت دی شان آپ پہچان گنے حضور دی ولادت دی کتنی شان ہے کہ غلاماں دی شان سن لے کہ جس گھڑی پیر نصیر الدین شاہ صاحب انہی شے تکائی نہیں چھوڑی توحید تے بولن رسالت تے بولن منقبت تے بولن نعت لکھیے توحید لکھیے ربائی لکھیے چوبرگا لکھائے ڈوڑا لکھائے گلبدنی لکھیے کوئی شے پیچھا نہیں باقی بچی جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی دی پیدائشیہ جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی ذرہ ذرہ با ادب ہو کر پکارا یا علی ذرہ ذرہ با ادب ہو کر پکارا یا علی غلام دی آمد تے غلام دی ولادت تے ذرہ ذرہ با ادب ہو گیا نبی دی آمد تے ایتا علی دی آمد دوتے ذرہ ذرہ با ادب تھیا کھڑوتا ہے تے نبی دی آمد دوتے ذرہ ذرہ با ادب ہو کر پکارا یا علی ذرہ ذرہ با ادب ہو کر پکارا یا علی جانی ساران محمد جانی ساران محمد کے الخاب ہیں جان ساران محمد کے کئی القاب ہیں علم کا دروازہ کہلا اے مگر تنہا علی علم کا دروازہ کہلائے مگر تنہا علی ساران محمد جانی ساران محمد کے کئی القاب ہیں علم کا دروازہ کہلا علم کا دروازہ کہلا اے مگر تنہا علی ذرہ ذرہ با ادب ہو کر پکارا یا علی صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دوتے او خوش تھی سن کہ اگر کلاس دے وچ استاد نہیں تے بچے کھیت دے بیٹھن تے استاد آ گیا ہے استاد آ گیا ہے جڑے نالائق ہو سن بد محنت ہو سن او آکسن کیوں استاد آیا ہے او استاد دے آمن تے خوش نہ ہو سن تے جڑے لائق ہو سن پڑھن والے ہو سن محنت والے ہو سن او خوش تھی سن کہ شکر ہے استاد آ گیا ہے محبوب مصطفیٰ نے خود فرمایا انا بعثت معلما بعثت معلما اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا اللہ نے مجھے ٹیچر استاد بنا کر بھیجا استاد بنا کر بھیجا اور استاد کے آنے پر نالائق خوش نہیں ہوتے قسمت والے لیاقت والے جو لائق اور فائق ہوتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں اس واسطے جڑے خوش نہیں پہ تھیندے کہ حضور دی آمد تے خوشیاں مناونا شرک بدعت ناجائز جلوس غلط اک ٹھیک ہے حضور استاد بن کے آن تو استاد دی آمن دے تے نالائقاں خوش نہیں تھی منا ہوندا نالائقاں خوش نہیں ہونا ہوندا اس واسطے جلوس حافظ محمد امیر اللہ دی قیادت دے وچ انشاءاللہ ٹریکٹر تو فجر ویسی تے محبت نال شرکت کر سو جلوس جتنا دور ونجے تے جتنے بندہ چوکھے قدم چال کے ونجے اتنا زیادہ ثواب ہے اس واسطے مدرسہ شمس المدارس دے وچ انشاءاللہ 10 بجے تک پہنچن دی کوشش کر سو جید علماء کرام دے خطابات بھی ہو سن تے انشاءاللہ آخر تے لنگر بھی ہو سی تے دعا بھی ہو سی تے آخر دے وچ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد اور ولادت ہوتے شعر پڑھ کے تے وت اجازت 2 گھنٹے تو کم ٹپ بیٹھا سبحان اللہ
یہ فرمایا ہووی مبارک یام نمائی ہووی مبارک یام نمائی ہووی مبارک یام نمائی نات خان ان گلہ شلہ صاف کرن لگ ونجن بس اختتامی شعر ہووی مبارک یام نمائی ہووی مبارک یام نمائی تیری خالق نے جھولی وسائی تے اج سونا لالیا گیا لالیا گیا وے لج پالیا گیا ہووی مبارک یام نمائی ہووی مبارک یام جلسے میلاد دے ہر کوئی مناوے جلسے میلاد دے ہر کوئی مناوے خوش تھی کہ او ذکر سناوے خوش تھی کہ او ذکر سناوے بیٹھا ہر کوئی جھولی بچھائی تے اج سونا لالیا گیا وے لج پالیا گیا ہووی مبارک یام نمائی ہووی مبارک یام نمائی تیری خالق نے جھولی وسائی تے اج سونا لالیا گیا اج پالیا گیا ہاجرہ مریم آسیہ مایا ہاجرہ مریم آسیہ مایا ساڈے نبی دیاں بڑیاں یہ دایاں ساڈے نبی دیاں بڑیاں یہ دایاں اما حوا بھی آ بیٹھی آئی تے اج سونا لالیا گیا وے لج پالیا گیا ہووی مبارک یام نمائی ہووی مبارک یام نمائی تیری خالق نے جھولی وسائی تے اج سونا لالیا گیا وے لج پالیا گیا اللہ تعالیٰ انہاں جملہ نو اپنی بارگاہ دے وچ قبول منظور ماجور فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.